بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ گھر ہر وقت بکھرا رہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے انتقام لینے کے لیے اس کے ساتھ۔ میرا نام اکبر رؤف ہے۔ میں بہاول نگر شہر کا رہنے والا ہوں۔ یہ میری کہانی ہے، میری دوسری شادی کی کہانی۔ آج میں یہ کہانی آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ہر دوسری شادی کرنے والا شخص عاشق مزاج نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری شادی کرنے والے شخص کو پہلی بیوی کے علاوہ اس کے گھر والے اور بعض اوقات تو شوہر کے اپنے گھر والے بھی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے ظالم سمجھتے ہیں یا اسے آوارہ سمجھتے ہیں۔ میں نے بھی دوسری شادی کی اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے کیوں دوسری شادی کی تھی۔ میری کہانی کو آخر تک سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کیا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا یا غلط۔ میں اکبر رؤف 3 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی تھا۔ میرے والد کا اپنا کریانہ کا کاروبار تھا جو کہ اچھا چل رہا تھا۔ یوں تو میں بڑا بھائی تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی جوان ہوتی ہیں۔ اکثر بڑی عورتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لڑکیاں راتوں رات بڑی ہو جاتی ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ مجھ سے چھوٹی بہنیں دیکھتے ہی دیکھتے میرے قد کے برابر آ چکی تھیں۔ اسی لیے اماں ابا نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے پہلے وہ چھوٹی 2 بہنوں کی شادی کریں گے۔ میں نے بھی کالج کے بعد اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ان کا بازو بن گیا اور یوں ہم دونوں باپ بیٹے نے مل کر پہلے چھوٹی بہنوں نازیہ اور شازیہ کا فرض ادا کیا۔ میری 2 بہنیں شادی کے بعد اپنے گھروں کو رخصت ہو چکی تھیں، اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد تھیں۔ بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد اماں ابا میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، مگر اس سے پہلے ہی ہمیں ایک بڑے صدمے سے گزرنا پڑا۔ میری والدہ جو کہ شروع سے ہی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، ایک دن ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ شوٹ کر گیا۔ رات کا وقت تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے میری والدہ کے دماغ کی شریان پھٹ چکی تھی۔ وہ کومے میں چلی گئیں۔ 7 دن وہ کومے میں رہیں۔ یہ 7 دن ہم گھر والوں کے لیے اس طرح گزرے جیسے 7 صدیاں تھیں۔ پل پل اپنی والدہ کی صحت کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر التجا کر رہے تھے کہ وہ ہماری ماں کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، مگر شاید میری والدہ کی زندگی ہی اتنی تھی۔ 7 دن بعد کومے کی حالت میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری والدہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر اس طرح خالی خالی محسوس ہو رہا تھا، بلکہ سچ کہوں تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کہنے کو گھر میں باقی افراد بھی تھے، میرے والد تھے، میں تھا، مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی۔ کہنے کو گھر سے صرف ایک فرد گیا تھا، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ماں اس گھر کی ساری خوشیاں بھی جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر کا سونا پن دل کو ہلا دیتا تھا۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ پھر میرے والد نے ایک دن کہا کہ گھر میں بہت سونا سونا سا محسوس ہوتا ہے، کیوں نہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں اور گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوگا، خوشیاں آئیں گی، ہمیں اس غم سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی۔ میرے والد کی بات تو ٹھیک تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل آمادہ نہیں تھا۔ مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والوں کے ساتھ اس دنیا سے ہم نہیں جا سکتے، زندگی کا پہیہ چلتا ہی رہتا ہے۔ میرے والد نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ چند ماہ کے اندر ہی ثنا سے میری شادی ہو گئی۔ ابا کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ ثنا گھر میں آئی تو گھر کے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی آ گئی۔ خاص طور پر میرا ذہن بھی بٹ گیا۔ زندگی پھر سے اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ثنا امید سے ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ بالآخر 9 ماہ کے بعد ثنا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ یوں وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں نے اپنی چھوٹی بہن کا فرض بھی ادا کر دیا۔ وہ بھی خیر و عافیت سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہوا تو ثنا نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔
مگر اس گزرتے وقت کے ساتھ میں اپنے گھر میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ جب سے میری چھوٹی بہن رخصت ہو کر اس گھر سے گئی تھی، گھر کا نظام کچھ درہم برہم سا رہتا تھا۔ کچن ہر وقت بکھرا رہتا، گھر ہر وقت بکھرا رہتا۔ اگر میں ثنا سے شکایت کرتا کہ گھر کو کچھ سمیٹ کر رکھا کرو، تو وہ مجھے کھری کھری سنا دیتی کہ بچے دیکھوں یا گھر کو دیکھوں۔ بچے چھوٹے ہیں، وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں نے بھی ثنا سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک طرح سے اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ گھر کے کاموں اور بچوں میں مگن ہو کر عورت خود گھنچک کر بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک کام والی ماسی کا بندوبست کر دیا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ صبح کو ماسی آتی، وہ گھر کی صفائی کرتی، برتن دھو دیا کرتی۔ اب ثنا کا کام کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ ماسی کے آ جانے سے نہ صرف ثنا کو ریلیف ملا تھا، بلکہ گھر کی صورتحال بھی کچھ بہتر دکھائی دیتی تھی۔ اور سمٹے ہوئے گھر کو دیکھ کر میرا اپنا دماغ بھی پرسکون رہتا، ورنہ ہر طرف بکھیڑا دیکھ کر میرا ذہن پریشان ہو جاتا اور خواہ غصے میں آ جاتا۔ میری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو ایک اور صدمہ تقدیر میں لکھا تھا۔ میرے ابا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گھر سے دونوں بزرگ رخصت ہو چکے تھے۔ میرے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی دونوں ہستیاں منو مٹی تلے جا سوئی تھیں۔ میرے ابا جان بھی اس گھر سے جا چکے تھے۔ اب کاروبار کی مکمل ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ گو کہ پہلے بھی کاروبار کو میں ہی دیکھتا تھا، مگر ابا جان بھی ایک نگران کے طور پر میرے ساتھ تھے۔ ان کے مشورے کے بنا میں قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اب مجھے سب کچھ خود ہی سنبھالنا تھا۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ بڑا بیٹا تو اب اسکول جانے لگا تھا۔ جس طرح کاروبار اب مکمل طور پر میرے کندھوں پر تھا، اسی طرح گھر اب مکمل طور پر ثنا کی ذمہ داری تھی۔ مگر یہ دیکھ کر بعض اوقات مجھے بہت مایوسی ہوتی کہ گھر میں ماسی ہونے کے باوجود گھر ہر وقت بکھرا پڑا رہتا۔ اگر مجموعی طور پر یہ کہا جائے کہ ثنا ایک نکمی عورت تھی تو یہی سچ تھا۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ صبح ماسی گھر کی صفائی کر کے جاتی، برتن دھو کر جاتی۔ اس کے بعد ثنا کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگاتی اور نہ ہی کوئی بکھری ہوئی چیز اٹھاتی، حتیٰ کہ کچن میں برتنوں کا انبار جمع کر کے رکھتی تھی۔ اگر اس سے کہا جاتا کہ ثنا گھر کو تھوڑا سمیٹ لو، یا کچن برتنوں سے بھرا پڑا ہے، وہاں پانی پینے کے لیے گلاس بھی دستیاب نہیں، تو جانتے ہیں ثنا آگے سے کیا جواب دیتی؟ وہ یہ کہتی تھی کہ اب ماسی کو بھی پیسے دینے ہیں اور میں خود بھی کام میں لگی رہوں۔ جب صبح ماسی نے آنا ہے تو وہ سب کچھ کر دے گی۔ میں اکثر ثنا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا کہ دیکھو ماسی نے صبح آنا ہے، اس سے پہلے گھر کو اس قابل تو کرو کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو برا محسوس نہ ہو۔ مگر ثنا کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ خیر وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی رہا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ اسی دوران ایک اور مصیبت میرے سر پر آ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ ہماری کام والی ماسی، جو کہ اب کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، انہوں نے کام سے جواب دے دیا۔ ماسی نے کام سے جواب کیا دیا، میرا گھر کباڑ خانہ بن گیا۔ جو صورت میں آپ کو اوپر بیان کر چکا ہوں، اس سے بھی زیادہ بری صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ نہ تو پہننے کے لیے کوئی کپڑا ملتا تھا اور نہ ہی کوئی دھوئی ہوئی جرابیں ملتی تھی۔ بچوں کا الگ سے برا حال تھا، بلکہ اکثر اوقات میں دیکھتا تھا کہ بچے میلے یونیفارم میں اسکول جا رہے ہیں۔ چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ثنا پر بچوں کی ذمہ داری ہے، مگر آدھا دن تو ثنا ایک بچے کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ بڑے بچے دونوں آدھا دن اسکول میں گزارتے تھے اور باقی 3 گھنٹے ٹیوشن پر گزارتے تھے، اور چھوٹا بچہ وہ تو ہر گھنٹے کے بعد سویا رہتا تھا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو کام کرنے کے لیے ثنا کے پاس کافی وقت میسر تھا، مگر ایسی عورت کا کیا کیا جائے جس نے کوئی کام کرنا ہی نہیں تھا۔ اس نے شاید ٹھان رکھی تھی کہ اس نے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ میں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ بچوں کے کھلونے، کپڑے اور بکھری ہوئی اشیاء باہر کے دروازے تک آئی ہوئی تھے۔ میں ان چیزوں کو پھلانگتا ہوا اندر کمرے کی طرف بڑھا
تو حسب معمول بچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا جھولے میں سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، سامنے ہی ثنا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس نے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا رکھی تھی اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے وہ کسی سے موبائل فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سچ کہیں تو میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ تن بدن میں آگ لگ چکی تھی کہ کیسی عورت ہے۔ میں آگے بڑھا اور ثنا کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے حیرانگی بھری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا فون پہ بات کر رہی ہوں؟ میں نے کہا، ذرا فون بند کر کے ایک نظر گھر کی طرف بھی ڈال لو۔ تب بھی اس نے بہت بدتمیزی سے مجھے جواب دیا۔ کہنے لگی، کیا کروں؟ بچوں والا گھر ہے، بچوں والے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ سے کہا تو ہے کسی کام والی کا بندوبست کر دیں، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا سب کچھ۔ خیر میں سمجھ چکا تھا کہ میری بیوی کا کچھ ہونے والا نہیں، لہٰذا خاموشی اختیار کرنا ہی میرا کام تھا، ورنہ گھر تو بکھرا ہوا ہے، دماغ بھی بکھر جائے گا۔ میں نے منہ ہی منہ میں بسم اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر میں نے اپنے دوست کا نمبر ملایا، جس سے میں نے چند دن پہلے ہی کسی کام ماضی کا بندوبست کرنے کے لیے کہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا تو میں اس سے پوچھنے لگا، ہاں یار عامر، تم سے کام والی کا بندوبست کرنے کو کہا تھا؟ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں بالکل، تمہارا کام ہو گیا۔ ہمارے محلے کی ایک لڑکی ہے خالدہ، اس کے 2 بچے ہیں۔ یوں تو اچھے گھر کی لڑکی ہے، مگر اب ماں باپ سر پہ نہیں، شوہر نے طلاق دے دی ہے، خود بھی ان پڑھ ہے، تو کوئی کام دھندا دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا وہ تمہارے گھر کا کام کر دے گی، تم فکر نہ کرو، وہ صبح ہی تمہارے گھر آئے گی۔ عامر کی بات سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ خیر اگلے دن ابھی میں ناشتے کے بعد کام پہ جانے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو ایک 30-35 سالہ عورت کھڑی تھی۔ اس نے سلام کیا اور کہا، صاحب جی میں خالدہ ہوں، مجھے عامر صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور ثنا کو آواز دی، کہا کہ یہ عورت کام کے لیے آئی ہے، اسے کام سمجھا دو۔ اس کے بعد میں تو کام پہ چلا گیا، لیکن جیسے ہی رات کو گھر واپس آیا تو گھر کو دیکھ کر میری روح تک کو سکون مل گیا۔ صاف ستھرا گھر، صاف ستھرے بچے، کپڑے دھوئے ہوئے، کچن صاف ستھرا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ خالدہ کے آ جانے سے میری زندگی میں کچھ سکون آ چکا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے گھر کا سارا دار و مدار ایک کام والی ماسی کے سر پر تھا۔ اگر وہ ایک دن بھی چھٹی کر لیتی تو میرا گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ لگتا۔ 2 سے 3 ماہ تو سکون سے گزر گئے، مگر پھر ایک دن خالدہ نے چھٹی کر لی۔ چلو ایک دن تو جیسے تیسے ہم نے گزارا کر لیا۔ اگلے دن پھر اس نے چھٹی کر لی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً عامر سے کہا، مجھے خالدہ کا کوئی فون نمبر دو، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ چھٹی کیوں کر رہی ہے۔ عامر سے فون نمبر لے کر جیسے ہی میں نے خالدہ کا فون ملایا، اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی، صاحب جی میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنے بیمار بیٹے کو چھوڑ کر ہمارے گھر کام پہ آؤ۔ میں نے کہا، خالدہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو۔ اسی شام کام سے فارغ ہونے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو سیدھا خالدہ کے پاس گیا۔ دیکھا تو وہ بیچاری واقعی بڑے برے حال میں رہ رہی تھی۔ اس کے بچے کو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر چند پیسے رکھے اور کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے دوا لے آنا۔ اسی شام جب میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا میری ساس گھر آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ثنا تھوڑا آگے پیچھے ہوئی تو میں نے اپنی ساس سے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، امی جان دیکھیے، اگر گھر میں کام والی نہیں آ رہی تو سارا گھر بکھرا پڑا ہے، آپ ذرا ثنا کو سمجھایا کریں کہ کچھ گھر کی طرف بھی توجہ دیا کریں۔ میری بات سن کر میری ساس نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، بیٹا کیا کروں، صرف تم ہی نہیں، ہم بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، میں اسے بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں
کہ اپنے گھر کی طرف توجہ دوں، مگر نہ جانے یہ اتنی لاپرواہ کیوں ہے۔ خیر میری ساس تو چند گھنٹے بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ میرے گھر کا مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ خالدہ کے بیٹے کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور ہم خالدہ کے نہ آنے کی وجہ سے۔ ثنا نے کپڑوں کا ایک انبار جمع کر رکھا تھا۔ باہر پہن کر جانے کے لیے ایک دھلا ہوا کپڑا نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ثنا سے کہا کم از کم تم بچوں کے اسکول کے اور میرے کپڑے تو دھو دو۔ تمہیں اس بات کا علم بھی ہے کہ میں نے کام پر جانا ہے اور بچوں نے اسکول جانا ہے۔ مگر ثنا نے ڈٹائی کی حد کر دی۔ اس نے یہ سارے کام خالدہ کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ خالدہ جو ہی آئے گی تو کام کر دے گی، ثنا کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی۔ مگر میری اب بس ہو چکی تھی۔ اسی شام میں عامر کے گھر گیا اور اپنے ذہن میں آنے والا وہ خیال عامر کے سامنے ڈسکس کیا۔ وہ کہنے لگا جیسے تم بتا رہی ہو صورتحال واقعی خراب ہے، مگر یہ نہ ہو جو قدم اٹھانے کے بارے میں تم سوچ رہے ہو یہ قدم اٹھا لیا تو صورتحال زیادہ نہ بگڑ جائے۔ میں نے کہا جو بھی ہوا دیکھ لوں گا، تم یہ بتاؤ میرا ساتھ دے رہی ہو یا نہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں بھائی دے رہا ہوں، کس نے کہا تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ میرے کہنے پر میرا دوست اور اس کی بیوی میرا رشتہ لے کر خالدہ کے گھر گئے۔ پہلے تو خالدہ بہت حیران ہوئی، اس نے صاف انکار کر دیا، مگر پھر عامر اور اس کی بیوی کے سمجھانے پر کہ آخر تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہیں بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ کیا ساری زندگی یوں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرو گی؟ کیا اس سے تمہارا گزر بسر ہو رہا ہے؟ چند دن سے تم کام پر نہیں گئی تو گھر کے حالات دیکھ لو، بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو، وہ تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا اور تم اس کے گھر کی ذمہ داری اٹھا لو۔ بالآخر تھوڑے ششپنج کے بعد اور کچھ دن سوچنے کے بعد خالدہ نے ہاں کر دی اور یوں عامر کے گھر پر میرا اور خالدہ کا نکاح ہو گیا۔ میں خالدہ کو لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ میرے گھر کا یوں تو ایک ہی پورشن تھا، مگر اوپر والی چھت پر بھی 2 کمرے تھے۔ میں نے اوپر ایک واش روم تعمیر کروایا اور گھر کا ضروری سامان خالدہ کو لے کر دیا۔ خالدہ کو اوپر شفٹ کر دیا۔ پہلے تو ثنا نے اس بات پر خوب واویلا مچایا، ناراض ہو کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ تقریباً 2 ماہ تک وہ ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر بیٹھی رہی۔ میں نے بھی اپنی ساس کو صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں نے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ میرا گھر تو دیکھیں سر کو آ رہا ہے، کون میرے گھر کو سنبھالے گا؟ ثنا ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے وہ بچے دیکھے، خالدہ گھر کو دیکھ لے گی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ الگ ہو سکتی ہے، میں بچوں کا خرچ دے دیا کروں گا۔ جب ثنا نے یہ صورتحال دیکھی تو گھر واپس آ گئی۔ خالدہ سے نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک اچھی عورت کیسی ہوتی ہے، گھر سنبھالنے والی عورت۔ ثنا واقعی ایک ہی کام کرتی ہے، وہ صرف اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ اور خالدہ سارے گھر کی صفائی کر لیتی ہے، کھانا بنانے کا کام کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا لے کر اوپر چلی جاتی ہے اور میری زندگی بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہی ہے، جس کے لیے میں خالدہ کا شکر گزار ہوں۔ اب آپ لوگ ہی بتائیے کیا میں نے خالدہ سے شادی کر کے کوئی غلطی کی؟ میں نے تو ایک بیوہ اور بے سہارا عورت کو سہارا دیا اور دوسرا اس نے آ کر میرا گھر سنبھال لیا جو ہر وقت ایک چڑیا گھر بنا ہوتا تھا۔ اور اب جب سے خالدہ آئی ہے میرا گھر گھر لگنے لگا ہے۔ ہاں ثنا میری بیوی ہے، ظاہر ہے اسے تو دوسری عورت بری ہی لگے گی، خالدہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ثنا کی رائے اس کے بارے میں بدل نہیں سکتی۔ ناظرین اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔